بسم الله وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء حکم مستحکم اور معزز اساتذہ کرام، آج میں آپ جیسے باوقار حضرات کے روبرو علماء دیوبند کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات پر فخر اور یقین مستحکم ہے کہ پوری دنیا پر اگر کوئی جماعت حق پر قائم ہے تو اہل سنت والجماعت اور بالخصوص علماء دیوبند کی جماعت ہے، اور وہ رات بھی اظہار من الشمس ہے کہ اگر اہل علم کی کوئی جماعت العلماء ورثۃ الانبیاء کا حقیقی مصداق ہو تو وہ بھی علماء دیوبند کی جماعت ہے، اور یہ رات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ علماء دیوبند نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق باطل کا ہر دور میں ہر زمانہ ہر طریقہ سے مقابلہ کیا ہے۔ اگر انگریز آیا تو اس کا مقابلہ بھی علماء دیوبند نے کیا ہے۔ اگر دشمنان رسول نے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کی ہے تو اس ذات رسول کا بھی حق ادا کرنے کے لیے علماء دیوبند میدان میں آئے ہیں۔ اگر دشمنان صحابہ نے صحابہ کی شان میں اپنی زبان کو کھولا ہے تو علماء دیوبند نے ان کی زبانوں کو بند کیا ہے۔ ذرا تاریخ کو کہا کر دیکھیں کہ اگر تحفظ قرآن کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اگر تحفظ حدیث کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اگر دین کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے۔ اگر وطن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنی جانوں کو قربان کر کے پوری دنیا کو یہ سنایا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے کہ انتہا ہمارا۔ مخاطبین محترم، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ علماء دیوبند میں سے ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا، ان کا قلب و جگر اسلامی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کرنے جلوہ فگن تھی، جن کے دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلامی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے وقف کر دی تھی، جنہوں نے ہر دور میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا ہے تو اسی پر علماء دیوبند جلال موسیٰ بن کر نمودار ہوئے ہیں اور جم کر بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی جان گنوا دی اگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے اپنی گردن کو کٹا دی اگر پرچم اسلام کا کبھی سر نگارا نہ ہونے دیا۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر باطل کا ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے، اور یہ بات پوری دنیا کو بتلایا ہے کہ دیوبندیت کو ڈرنے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت کو بک جانے کا نام نہیں ہے، دیوبندیت کو آپس میں اختلاف پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دیوبندیت تو وہ ہے کہ میدان حق میں کود جانے کا نام ہے۔ دیوبندیت تو وہ ہے کہ باطل کو جوتے خدائیت آئے گی تو اس کو بھی دیوبندی فکر سے اڑا دیا جائے گا، میدان میں قادیانیت آئے گی تو اس کو بھی دیوبندی فکر سے پارہ کر دیا جائے گا، اگر میدان میں انگریزیت آئے گی تو اس کو بھی نیست نابود کر دیا جائے گا۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق بن جاتا ہے، نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتا ہے۔ ذرا تاریخ کو کہا کر دیکھیے
ایک الیاس نہیں، سینکڑوں ایسے الیاس مل جائیں گے جو اس کے رسول کے خاطر اپنی جاہ جعفری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بات پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ بات آیا ہے کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، کہ یہ بات آیا ہے کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، کیا بس جہاں مہکائیں گے خون پانی نہا کر دم لیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔